قمر صاحب 27ویں آئینی ترمیم بڑی بحث ہو رہی ہے سر، کیا ضرورت پیش آ گئی اس کی اور کیا نظام میں کوئی ایسا خلا تھا جس کو پر کرنا بہت ضروری تھا یہ 27 امینڈمنٹ سے؟ کسی بھی سٹیپ کو دنیا میں شروع کیا جائے، یعنی جب آپ بچے کو سکول بھی داخل کراتے ہیں تو سوال کسی نہ کسی طرف سے آ جاتا ہے بھئی آج ہی کیوں، کل کیوں نہیں یا پرسوں کیوں نہیں. تو اس لیے یہ تو خیر ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری چیز ہے. لیکن کوشچن یہ ہے جیسے ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ کیا یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن نہیں تھیں؟ کیا یہ کچھ چیزوں پہ ڈسکشن 18ویں ترمیم کے فوراً بعد نہیں شروع ہو گئی تھی؟ ڈویزبل پول کے شیئر سے، صوبوں کے حصے پہ سے، ہائر ایجوکیشن کے ایشوز پہ کہ جس میں پاکستانی اسٹوڈنٹ سفر کر رہا تھا، کیونکہ ہماری جب دنیا کی یونیورسٹیوں سے ہم نے 4 سالہ گریجویشن پروگرام جب شروع کیا تو کیا مسائل سامنا کرنا پڑا صوبوں سے امپلیمنٹ کرانے میں. صوبے کچھ جگہوں پہ بضد بھی تھے کہ جی ہم نے وہی پرانا 2 سال والا بی ایس سی رکھنا ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں نصاب کے معاملات پہ کہ اس کے نصاب یہ نہیں کہ اس کی جو ہے ایک زیر زبر کوما سیم ہو، لیکن اس کی جو براڈر آؤٹ لائنز ہوتی ہیں کریکلم کی وہ رکھنی پڑتی ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے، اپنی ضروریات کے، اپنے حالات کے مطابق. سوری قمر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ آلریڈی پتا تھا یہ معاملات آلریڈی زیر بحث تھے، ڈسکشن کا حصہ تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، وہ کہتے ہیں جی 26ویں ترمیم کے معاملے میں بھی 11 آر پہ پتہ چلا تھا لوگوں کو. اور تو اور مسلم لیگ نون کے کچھ اراکین ایسے ہیں اسمبلی کے، آپ خود بھی ممبر ہیں اسمبلی کے، ایک سینئر آپ رہنما ہیں، ذرا ہماری بھی رہنمائی فرمائیے گا. آپ کی جماعت کے بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو لا علم تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ وہ ساری چیزیں میں نے کہا ہے کہ انڈر ڈسکشن تھی. آپ کو پتا تھا نا سر؟ آپ اپنے سوشل نہیں، ہمیں ڈرافٹ کا بالکل نہیں پتا تھا اور نہ ابھی ظاہر ہے جب فائنل کیبنٹ کرے گی. لیکن یہ جو ایشوز ہیں انڈر ڈسکشن ہے، یہ تو ہر محکمہ قانون جو لائرز کمیونٹی ہے اس وقت ان کے بھی نوٹس میں آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو کچھ چیزیں جن کی تقاضائی بنیادی طور پر لائرز کمیونٹی کی طرف سے تھا. ماضی میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جتنی آوازیں میرے سوال کا جواب آپ نے کلیئرلی نہیں دیا. میرا سوال سمپل یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ کے کچھ لیگ کے لوگ بھی جو ہیں سینٹ کے بھی، اسمبلی کے بھی، وہ بھی لا علمی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ معاملہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ 11 آر پہ پتہ چلا؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کے موضوعات ٹویٹس کے کسی کے محتاج ہو جائیں کہ آج فلاں نے یہ کہا اور موضوع بن گیا، کیا یہ موضوع سوسائٹی میں موجود نہیں تھا؟ کیا ہمیں اہل دانش کو، اساتذہ کو، دیگر لوگوں کو اس قسم کے ٹاپکس پہ گفتگو اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کوئی ٹویٹ کر کے اس پہ بات نہ کرے؟ تو بات تو یہ ہے کہ ایک کسی کا کسی نے ٹویٹ کی نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کی، ایک بڑی پارٹی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے والد صدر پاکستان ہیں، سب سے بڑا ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر ان کو ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ دیکھیں کسی نہ کسی نے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کسی نہ کسی نے اس کو ایکسپریس کرنا تھا. لیکن یہ ڈسکشنز جاری تھی. 24ویں آئینی ترمیم کے ٹائم بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنیادی مقصد تھا، لیکن پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کے لیے مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ چونکہ پی ٹی آئی کی شرط ہے کہ جناب آپ بینچز میں آ جائیں تو ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور وہ اس پریس کانفرنس میں ساتھ موجود تھے. تو پھر سر مولانا صاحب نے اگر یہ کہا تو یہ لیا گیا ان کو پھر آن بورڈ؟ جی اس وقت لیا گیا، اور ان کی جو ان پٹ تھی اس کو لے کے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا جو معاملہ تھا بیسیکلی سارا میڈیا گواہ ہے کہ وہیں اسی دن اور اسی رات کو طے ہوا تھا. یہ پچھلے کچھ عرصے میں 10-20 برس میں اور بالخصوص 5 برس میں جو سب سے زیادہ جس فن کی جو ہے نا ترویج ہوئی ہے وہ کہانی سازی کا فن ہے. یعنی آپ کسی 2 چیزوں کی خبروں کو جوڑ کے اور اس کی ایک کہانی بنا دیں کہ جی وہ وزیر اعظم صاحب گئے تھے تو مریم صاحبہ نے اگلے دن بلا لیا تھا اور فلاں تھا. اور دوسری بات جو آپ نے بالکل ٹھیک کہی تھی کہ جو یہ جتنی آج کی یہ جیل کے معاملات ہیں اس کے پیچھے وکلا کی ٹیم ہے، اور یہ پارٹی کے سینئر وکلا خود بات کرتے. ویسے بھی ایک بڑا مشہور پروورب ہے کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براتھ. چاہے وہ کتنے اچھے کوک ہوں
لیکن جب وہ 2 میننگ ہوں گے ایک ایک کیس میں, آپ ذرا تعداد دیکھیں, ہر کوئی اپنی اپنی ریسیپی بتا رہا ہوگا نا کیسے کھانا اچھا بنے گا, اپنی بتا نہیں رہا, ڈال رہا ہے ریسیپی, اور وہ جب ڈالتا ہے ریسیپی تو پھر اس کے نتیجے میں بہت سے کیسز کی, آپ جو لائیو پروسیڈنگز ہوئی ابھی کانسٹیٹیوشنل کیسز کی اس کو سنیں تو وہیں پہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ایک ہی سائڈ سے ایک دوسرے کے آرگومنٹ کے خلاف دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ. دوسری اس جماعت کا ایک اور جو بات جو بھی یہ کر رہے تھے وہ آپ نے بالکل ٹھیک آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ جہاں جس جماعت کو بونوں کی ضرورت ہو, کہ ان کو کوئی قد آور شخص جو ہے وہ وارہ نہ کھاتا ہو, اس کی ضرورت نہ ہو, تو پھر یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے. اور آپ نے تو کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ تنقید شروع ہوگی, میں بالکل پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ شروع ہو بھی چکی ہے اور اگلے اور وہ بہت بڑھتی بھی چلی جائے گی. ایگزیکٹلی کچھ ہفتوں میں یہ گالم گلوچ تک جائے گی, اور یہی وہ اصل المیہ ہے کہ جب آپ ڈوارفز کو نیچے سے لے کے آتے ہیں, بزداروں کو لے کے آتے ہیں, اس لیے کہ کہیں ہماری جو ہے وہ, ابھی یہ سوال وفاداری کا ہو رہا تھا اور مشکل ترین وفاداری کا, تو مروت سے زیادہ کس نے مشکل ترین ٹائم میں جب باہر نکلا تھا, سب سے پہلے باہر نکل کے اور پارٹی کے ساتھ جو ہے کھڑے ہونے والا شیر افضل مروت ہی تھے. تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تو آ گئی. لیکن میرے مین سوال کا بخاری صاحب نے جواب نہیں دیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ جب مولانا فضل الرحمان نے پریس ٹاک کی باہر آ کے اور یہ نوید سنائی کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ اتفاق رائے ہو گیا, تو اس وقت ان کے دائیں بائیں تحریک انصاف کا وفد کھڑا تھا, اور ساتھ پریس کانفرنس میں اگر ایک کوئی بول رہا ہو اور باقی کھڑے ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایگریمنٹ ہو گئی, اور نہ صرف اگر آپ ڈاکومنٹس پہ دیکھیں تو ہو گئی کہ ان کے کہنے پہ جو آئینی عدالت تھی اس کو آئینی بینچز میں تبدیل کیا گیا. تو یہ تو وہ ساری چیزیں تھی. اب ایک رات کے اندھیرے کی انہوں نے بات کی کہ جی یہ بھی ایک اسی مکالمہ سازی کا اور کہانی سازی کا جملہ حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو آئین ہیں, قوانین ہیں, اسمبلیوں کے عموماً اجلاس جو ہیں وہ ایوننگ میں ہوتے ہیں, اور موسم سرما میں تو وہ رات کا اندھیرا ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت سے قوانین, اس میں رات کے اندھیرے اور دن کے اندھیرے کی دن کی روشنی کا کیا فرق ہے. لیکن وہی بات ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے معصوم لوگوں پہ اپنا اس پروپیگنڈے کا زوردار لفظ لے آنا ایک بات ہے, لیکن حقائق انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, جرارہ صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ علی بھائی چلے گئے, تو وہ آپ نے ان سے بات کی تھی ان کے وکلا کی پرفارمنس کے حوالے سے. ٹرائل کورٹس کا تو مجھے نہیں پتا کہ ٹرائل کورٹس میں ان کی کیا پرفارمنس ہے, کس لیول کی. بات کاٹ رہی ہوں, جن ناظرین نے ابھی چینل لگایا ذرا ان کی بات دہرا دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کسی اور پروگرام میں جانا تھا. تو علی بخاری صاحب کے مطابق کہ بڑے بڑے وکلا تھے, انہوں نے مینشن کیا کہ پہلے ماضی میں کس کس کے ساتھ بھٹو صاحب کے دور سے شروع ہوئے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی, نواز شریف کے بڑے بڑے وکلا تھے, لیکن ان کے مطابق بڑے بڑے وکلا کیس نہیں لڑ سکے, کسی کو پھانسی ہو گئی, کسی کو جانا پڑا. تو ابھی جو ٹیم ہے وہ ایٹ لیسٹ اچھا کیس لڑ رہی ہے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ اٹ مینس کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلیں چونکہ پھانسی نہیں ہوئی یا جانا نہیں پڑا اور جیل کے اندر ہے تو یہی کامیابی ہے؟ دیکھیے لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے, ریزرو سیٹس کے والے سے آپ نے آرگومنٹس سنے, قطعاً وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھے, قطعاً اپ ٹو دی مارک نہیں تھے, قطعاً وہ ججز کو کنونس نہیں کر سکے, پوری قوم دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ نہیں بتا سکے کہ آئین کو امینڈ کرتے ہوئے کس طرح پی ٹی آئی جو نہ تو الیکشن کمیشن کے روبرو پارٹی تھی, نہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی, نہ سپریم کورٹ کے سامنے پارٹی تھی, اسے ریلیف دیا گیا, ریلیف اس کے لیے تخلیق کیا گیا, وہ نہیں بتا سکے. ابھی یہ جو 26th امینڈمنٹ ہے اس کے حوالے سے آرگومنٹس ہو رہے ہیں, وہ دیکھیں پوری قوم دیکھ رہی ہے اسے. سوال گندم جواب چنے والی بات ہے, تو بالکل یعنی دے آر جسٹ بیٹنگ دی بشز, اس سے ہٹ کے نہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سپریم کورٹ لیول تک جو ہم نے دیکھا, ایون ہائی کورٹ تک دیکھا, تو وہ ان کی جو ٹیم ہے تو ان کی ان سیٹسفیکٹری پرفارمنس ہے یقیناً اپنی جگہ. یعنی تقریریں کرنا اور بات ہوتی ہے, آپ لاجیکل بات کریں, لیگل بات کریں. جو دوسری سائڈ ہے اس میں دیکھیں مخدوم علی خان صاحب کے آرگومنٹس کوئی سن لے, پوری قوم نے سنے, بالکل کوئی سیاسی بات نہیں تھی, سوائے اس کے کہ آپ جا کے تو کہ کوئی وکیل صاحب یہ کہہ دیں کہ 58 میں مارشل لا لگا تو میں 8 سال کا تھا, میری والدہ کچن میں تھیں, والد نے یہ کہا ہی نہیں کہانیاں, اور میں عمرہ کر کے آیا تو یہ ہوا وہ ہوا, یہ آرگومنٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. تو دوسری جو بات ہے 26th امینڈمنٹ کے حوالے سے, ایک میں عرض کر دوں کہ
ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر اس حد تک بڑی امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ یقیناً ایک بڑی امینڈمنٹ تھی جس نے کافی حد تک کمپلیکشن چینج کیا ہماری جوڈیشری کا، اور کچھ ضروری چیزیں تھیں ایسی کہ جنہیں ایڈریس کیا جانا تھا اسی وقت، لیکن شاید حکومت کی بھی مجبوری تھی، ان کے پاس عددی اکثریت نہیں تھی، تو وہ اسی وقت ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ کوئی نیکسٹ امینڈمنٹ آئے گی جس کے نتیجے میں یہ جو لیکوناز ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں یا یہ جو شارٹ کمنگس ہیں تو انہیں فلفل کیا جائے گا، تو اس کے لیے ظاہر ہے 27th امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آخری سوال میرا آپ سے قمر صاحب، پھر میں آپ دونوں سے اجازت چاہوں گی کیونکہ ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے پروگرام کا، کہ ابھی اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے انہوں نے تو ترمیم کو فی الحال مسترد کر دیا ہے، اور شازیہ مری صاحبہ کا بھی میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جی پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم یا NFC وارڈ میں کسی تبدیلی کی حمایت ہرگز نہیں کرے گی، تو اب پھر حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر تو اٹس امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ٹیکنیکلی بھی ممکن نہیں ہے، پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے، تو ہمارا تو موقف ہی یہی ہے کہ تمام جماعتوں کا اور بالخصوص اپنی اتحادی جماعتوں کا کنسنسس تو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ابھی انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا۔ تو کوشش بھی کتنی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوشش کامیاب ہو جائے گی؟ جی آپ دیکھیں کہ بجٹ جب آئے 2024 کا پھر 25 کا آیا تو اس کی تقاریر سنیں بجٹ کی، ٹاک شوز میں دیکھیں تو سارے کہہ رہے تھے بجٹ پاس نہیں ہوگا، اور پھر بجٹ پاس ہوا۔ اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں اختلافی، تو اس میں بھی ابھی بھی ان کے اجلاس ہوں گے ابھی، اور وہ جاری بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں سے کوئی بہتر شکل نکل آئے گی، ایوولوشن ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔